اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ حمد و صلات کے بعد حضرات اس ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز کو قائم کرو طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پر، اور زلفا من اللیل، اور رات کے کچھ گزرنے پر نماز کو قائم کرو۔ دن کے کنارے کون سے ہیں؟ صبح، ظہر، عصر کی نماز اور پھر عشاء کی نماز ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو نیکیاں ہیں وہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گی، وہ دور کر دیں گی۔ یہ فائدہ نماز کا کہ آدمی سے کوئی خطا ہو جائے، اس وقفے میں نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس نماز کی ان نیکیوں کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ نے وضو فرمایا اور فرمانے لگے من توضأ وضوئی ھذا، جو آدمی میرے اس وضو کی طرح وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، تو ان کے درمیان کوئی اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں تو اللہ ان خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کہ میں نے ایک عورت کا میں بوسہ لے بیٹھا ہوں، اب خوف تھا، اللہ کا ڈر دل میں کہ میرا کیا بنے گا، تو اللہ کے رسول کے پاس اسی لیے آیا، ورنہ آتا ہی نہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ رہے تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ دیکھو یہ جو نماز تم پڑھتے ہو صبح اور رات کے حصوں میں، یہ تمہارے گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ لیکن کون سی نماز؟ کیا ہماری نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے خیالات اور ہم کہاں پہنچے ہوتے ہیں اور کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، سارے کاروبار کا ہم حساب نماز ہی میں کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں بھولی ہوئی ہوتی ہے وہی نماز میں ہمیں یاد آتی ہے۔ تو بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں کہیں بھی تو ہو اللہ سے ڈرتا رہے۔ پہلی بات کہ اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وَاتَّبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُھَا، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، وہ گناہ کو مٹا دے گی، گناہ کو ختم کر دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں شاید میرا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بیماری یہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، اے انسان تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہے۔ تیرے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہونی چاہیے کہ کوئی انسان، دنیا کی کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ رہی،
لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ دیکھو بیٹا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام تم کرو، اور وہ کہاں کرو جا کے، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، کسی چٹان میں جا کے چھپ جاؤ، غار میں جا کے چھپ جاؤ، آسمانوں میں چلے جاؤ، زمین کے کسی تہہ میں چلے جاؤ، وہ اللہ یأتی بہ اللہ، تیرا وہ عمل جو ہے نیکی ہو یا گناہ ہو، وہ تیرے سامنے قیامت کے دن لے آئے گا۔ یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت ہی باریک بھی ہے، بہت ہی خبر رکھنے والا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کے سامنے لوگ نہ ہمیں دیکھ لیں، لوگ نہ ہمیں برا بھلا کہیں، لوگوں کی نظر میں نہ گر جاؤں، اور اللہ کی نافرمانی کہاں کہ چھپ کے اللہ کی نافرمانی کرنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، لَعَلَمَنَّ اقوام من امتی یاتون یوم القیامہ، میں جانتا ہوں اس قوم کو جو میری امت میں سے وہ لوگ ہیں، وہ گروہ ہیں، یاتون یوم القیامہ، جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، بحسنات امثال جبال تہامہ، ان کی نیکیاں اتنی بڑی ہوں گی جیسے تہامہ کے پہاڑ ہیں، یعنی بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے، لیکن اللہ رب العالمین فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ذرہ بنا کے اڑا دیں گے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ نیکیاں کتنی کی ہیں دنیا میں، اور پہاڑوں جتنے نیکیاں بظاہر، لیکن قیامت کے دن ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صف لنا وجلہ، ہمیں ان کا ذرا بتائیے وہ کون لوگ ہیں، اور واضح کر کے بتائیے کہ ہمیں پتہ چل جائے، اللہ نکون منہم، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ صحابہ کتنا ڈر جاتے تھے کوئی اس طرح کی بات سن کر، اور کہنے لگے حضرت ثوبان یا رسول اللہ کہ ہمیں وہ بتائیے، ان کی کچھ صفت بیان کیجئے اور کھول کر بیان کیجئے، اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، ہم بھی نہ ایسے ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تم ہی میں سے ہوں گے، تمہاری ہی قوم کی طرح ہوں گے، یاخذون فی اللیل کما تاخذون، وہ بھی راتوں کو عبادت کریں گے جس طرح کہ تم عبادت کرتے ہو، لیکن ان کی ایک بد خصلت جو ہے، جو ان کے ساری نیکیوں کو کھا جائے گی، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَكَهُوهَا، کہ جب وہ اکیلے یعنی لوگوں سے ہٹ کر کہیں اکیلے ہیں تو وہ اللہ کی حدود اور اللہ کی حرمتوں کو تباہ کریں گے۔ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ کام کریں گے اور اللہ کی ان حدوں کو توڑیں گے۔ آپ غور کیجئے ذرا اس حدیث پر کہ ان کا جرم کیا ہے کہ جن کی نیکیاں اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے تہامہ کے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ انہیں ایک ذرہ بنا کے اڑا دیں گے۔ ان کی بد خصلت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑے ذکر و اذکار، لیکن جب اکیلے کہیں ہوتے تھے اللہ کی ساری حدیں توڑتے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ دیکھو یہ اللہ کے احکامات جو ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں،
اور جیسے تم اپنے کھیت میں ایک حد ہے دوسرے کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتے، اسی طرح یہ جو حلال و حرام ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنا۔ تو جو آدمی چھپ کے اکیلا، تو اس کی حالت یہ ہو، لوگوں کے سامنے اس کے اعمال اتنے ہوں، تو یہ آپ دیکھیے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فرمایا، اے ابو ذر تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر، یہ نہ دیکھ کہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، یہ کرامن کاتبین جو ہیں یہ ہر وقت تیرے ساتھ ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے یا پخانہ کے لیے جاتا ہے تو یہ علیحدہ ہوتے ہیں، ورنہ ہر دم ہر آن جو ہے یہ فرشتے جو ہیں آدمی کے ساتھ ہیں اور اس کی نیکی برائی کو لکھ رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اور اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو نہایت ہی عاجزی اور انکساری سے اللہ سے معافی مانگے، تم ہوہا، اللہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی واقعی اس سے ایسے یہ گناہ ہو گیا ہے، جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، انسان ہو اور خطا نہ ہو، انسان ہو اور چلتے چلتے اس کا پاؤں نہ پھسلے، انسان ہو اور اس کو ٹھوکر نہ لگے اور وہ گرے نہ، انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، تو فرمایا کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ تو بعد میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر وقت اکیلا ہو، لوگوں میں ہو، کہیں غار کے اندر ہو، پہاڑوں زمینوں آسمان فضاؤں میں، اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ ہر وقت انسان کو۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو اکیلے ہوتے ہیں تو سب اللہ کی نافرمانیاں اور حدیں توڑتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کے سامنے تہامہ پہاڑ جتنی بھی نیکیاں کریں تو اللہ ان کو ذرہ بنا کے اڑا دیں گے۔ اللہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ ما اکثر ما یدخل الجنہ، کہ کون سے عمل ہیں زیادہ جو انسان کو جنت میں داخل کریں گے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ التقویٰ، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ ہر وقت انسان اکیلا ہو، لوگوں میں ہو، اندھیرے میں ہو، جالے میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ دوسرا آپ نے کیا فرمایا؟ وہ حسن الخلق، بہترین اخلاق جو ہیں یہ انسان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جہنم میں لے جانے والی کون سی دو چیز ہے؟ تو آپ نے صرف دو چیزیں فرمائیں، الجوفان ہیں، دو کھوکھلی چیزیں، وہ کون سی ہیں؟ الفم والفرج، منہ اور آدمی کی شرمگاہ۔ منہ جو ہے اس سے کتنی آدمی گناہ سرزد ہوتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، سب اس دوسروں پر لعن طعن کرتا ہے، طعنے دیتا ہے، کسی کی غیبت بیان کرتا ہے، کسی کا ٹھٹھا مذاق اڑاتا ہے ایک مسلمان کا۔ یہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ یہ سب منہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اور چیزیں ہیں وہ آدمی بے حیائی اور اس سے اپنی شرمگاہ کے ذریعے۔ تو سب سے بہترین چیز آپ نے فرمائی حسن الخلق، کہ اخلاق جو ہے سب سے بلند یہ چیز ہے جو انسان کے لیے، اور اچھے اخلاق جو ہیں
وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق آدمی کا یہ ایک بہترین رزق جیسے ہوتا ہے نا، اچھا اخلاق بھی ایک بہترین رزق ہے جو اللہ دیتے ہیں ایک انسان کو، اور جو کمزور لوگ ہیں اپنے اخلاق کی وجہ سے بلند ہو جاتے ہیں، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں اپنے آپ کو امیر اور بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں لوگوں کی نظروں میں۔ آپ دیکھ لیجئے، ان کے سامنے کوئی بڑا آدمی ہوگا MLA MPA تو اس کی تعریف ہوگی، لیکن وہ چلا جائے گا تو سب لوگ کہیں گے کہ ایسا بد اخلاق ہے، یہ تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ فرمایا کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو کمزوروں کو بلند کر دیتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو بد اخلاقی نیچے گرا دیتی ہے۔ اچھے اخلاق والا آدمی جو ہے وہ خود بھی سکون میں رہتا ہے اور دوسروں کو بھی راحت مہیا کرتا ہے۔ اچھا اخلاق ہو تو آدمی خود جو ہے وہ سکون میں ہے اور راحت میں ہے، اس کو پتہ ہے نہ میں نے کسی کو تنگ کیا ہے، نہ میں نے کسی پر زیادتی کی ہے، تو اس لیے وہ خوش ہے، اور اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے بھی تنگ نہیں ہوتے تو وہ دوسرے بھی اس سے خوش ہیں۔ اور یہ اخلاق جو تھا سب سے بلند کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندیوں پر تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق کی بلندیوں پر ہیں اے میرے نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے لیے، حالانکہ ان کا اخلاق آپ احادیث میں پڑھیں تو ان جیسا انسان دنیا میں ہمدردی، دوسروں کے ساتھ محبت، تکلیفیں برداشت کرنا، کسی کو نہ تکلیف دینا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جس طرح میری تخلیق، مجھے تو نے بہترین پیدا کیا ہے انسان، اور اسی طرح میرے اخلاق بھی بہترین بنا دیے۔ حالانکہ آپ کے اخلاق تو دنیا میں سب سے جو بڑا اخلاق کا داعی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے اللہ کے رسول باوجود کہ اتنے بلند اخلاق پر ہونے کے وہ اللہ سے اکثر دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے یہ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تحمل سے پیش آنا، یہ ساری عادات میرے اندر اللہ پیدا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اٹھتے، مسلم کی یہ روایت ہے، تو صبح آپ کیا دعا کرتے تھے؟ آپ میں سے بعض لوگ جو تہجد گزار ہیں لامحالہ ان کو یہ دعا یاد ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں ایسی عاجزی ہے جیسے آدمی اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے سر بلند کر دے، مجھے اخلاق دے دے۔ آپ کی دعا کیا ہوتی تھی؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور فرمایا کہ اللہ میں نے چہرہ تیری طرف یہ کر لیا ہے، اور تو جو ہے میں تیرے ساتھ شرک کرنے والا نہیں، تو سب سے بلند ہے۔ اللہم انت الملک، اللہ تو بادشاہ ہے سب سے بڑا، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انت ربی، تو ہی میرا رب ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ آپ دیکھیے کس طرح اللہ کے سامنے عاجزی، آپ بخشے ہوئے ہیں، آپ جنت کے سردار ہیں، آپ شفاعت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کی انت ربی وانا عبدک، اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا،
واعترفت بذنبی، اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ کیا اللہ کے رسول کے گناہ تھے؟ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن آپ پھر بھی اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا، اللہ میرے سارے گناہ، میری ساری خطائیں معاف کر دے۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے کے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ واہدنی لاحسن الاخلاق، اللہ مجھے بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما۔ ولا یہدی الا احسنھا الا انت، تیرے سوا کوئی بھی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں۔ واصرف عن سیئھا، اللہ برے جو اخلاق ہیں، عادتیں ہیں، ان کو مجھ سے دور کر دے، تو ہی وہ دور کرنے والا ہے۔ اللہ لبیک و سعدیک، تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ والخیر کلہ فی یدیک، اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا والشر لیس الیک، شر کی نسبت اللہ تیری طرف نہیں ہو سکتی۔ انا بک و الیک، اللہ میں تیری وجہ سے زندہ ہوں اور تیری طرف میں نے لوٹنا ہے۔ آپ ان الفاظ پہ غور کرتے چلے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ کتنی عاجزی اور کتنی اس میں آدمی کوئی تکبر، کوئی بڑائی کہ میں نبی ہوں یا میں تو بخشا ہوا ہوں، جیسے ہمارے ہاں بڑے بڑے پیر فقیر اور بڑے ان کی حالت ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے وتبارک وتعالی، اللہ تو بڑی برکت والا ہے، تو سب سے بلند ہے۔ استغفرک واتوب الیک، میں اللہ تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف میں لوٹتا ہوں۔ اب اس حدیث میں جو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا تھا وہ کہ وحدنی لاحسن الاخلاق، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے بہترین اخلاق، میری عادات بہترین وہ مجھے عطا کر دے اور برے اخلاق سے مجھے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ اخلاق انسان کا اخلاق ہوتا کیا؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، انسان کی وہ عادات ہیں جو اس کے اندر روزمرہ کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں اور پختہ ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ایسی فضول گالیاں دیں گے لوگوں کو، بعض کو دیکھا کہ ایسے ہی لڑتے رہیں گے، ایسے ہی بحث کرتے رہیں گے، اور اس طرح کی عادات جو آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور بعض سمجھتے ہیں کہ یہ عادات بدلتی نہیں، حالانکہ میں ابھی حدیث عرض کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادات آدمی کی بدل جاتی ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان من احبکم الی و اقربکم من مجلسا یوم القیامہ، کہ لوگوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو محبوب اور پیارا آدمی مجھے لگے گا اور سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب ہوگا، یعنی قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، وہ کون آدمی ہوگا؟ اللہ اکبر، احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق بلند ہوں گے، جس کی عادتیں بہترین ہوں گی، جو نہ لوگوں سے لڑیں گے، نہ دوسروں کے حقوق کا وہ خیال رکھیں گے اور کسی پہ زیادتی نہیں، اچھے اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہوتا ہے؟ غریب، کنگال۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من لا درہم ولا دینار، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی یوم القیامت، مفلس آدمی میری امت کا قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے حج کیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قد شتم ھذا و قذف ھذا و سفک دم ھذا و اکل مال ھذا، کسی کو گالیاں دی، کسی پر خون بہایا، کسی پر تہمتیں لگائیں،
کسی کے بارے میں جھوٹ بولے، تو یہ نیکی کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جس کو گالیاں دی دنیا میں، اللہ یہ ایسا آدمی ہے، اللہ اس کی نیکیوں میں سے اس کو کچھ دے دیں گے۔ دوسرا اٹھے گا، اس نے مجھے مارا ناجائز، پھر نیکیوں میں سے اسے دے، اس طرح اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ حاجی نمازی کی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وہ جو ہے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہاں اس کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ بد اخلاقی، کسی کے ساتھ کوئی ہنس کر بولنا نہیں، ہر وقت چہرے پہ تیوڑیاں چڑھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، لوگو تمہارے چہرے پر بشاشت، کسی دوست کو جب ملتے ہو، کسی بھائی کو، تو تمہارے چہرے یعنی اس کو ہنس کر تم ملتے ہو، تو یہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے، اس لیے کہ روکھا پھیکا چہرہ لٹکا ہوا، آپ خود بھی پریشان اور دوسرے کو ملیں گے تو وہ بھی پریشان۔ تو سب سے بڑی چیز یہ عادات اور اخلاق ہے، صلہ رحمی کی جائے آپس میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دل کو پاک صاف رکھنا، سچائی اور عدل و انصاف کی بات کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ سیکھنا چاہیے کہ کسی بھائی سے کوئی زیادتی بھی ہو جائے، آدمی درگزر کرے اور معاف کر دے۔ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرتے پھرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرتے پھرو۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اپنے سکے بھائی مردہ کا گوشت کھانا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت، مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کر کھاؤ؟ تم اس سے کرات کرو گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی یہ ہیں اخلاق کی وہ باتیں، خندہ پیشانی سے ملنا، ہنس کر ملنا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، اے میرے نبی درگزر اور معاف کرنا یہ اپناؤ، اور لوگوں کو اچھی باتیں آپ کہا کرو۔ واعرض عن الجاہلین، جاہل لوگوں سے آپ دور ہی رہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے جو ہیں ان کی تعریف اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین پر وہ تکبر کی چال نہیں چلتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اخلاق جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے دین میں، جسے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نفل کے پر نفل ٹکائے چلے جا رہا ہے اور روزے بڑے رکھتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ بڑا دیندار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المومن لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلْقِهِ دَرْجَةَ الصَّائِمِ وَالْقَائِمِ، کہ ایک مومن آدمی حسن اخلاق کی وجہ سے، ایک روزہ دار اور رات کو تہجدیں پڑھنے والا جو آدمی ہے وہ اس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ کس چیز سے؟ حسن اخلاق، اچھا بولنا، درگزر کرنا، ہنس کر ملنا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، دوسروں کا فائدہ سوچنا، اور غیبت، تجسس، منہ سے نہ کسی کو تکلیف دینا، نہ ہاتھ سے تکلیف دینا، یہ ہے درجہ کس کو مل جاتا ہے؟ جو تہجدیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کا۔ اس سے بھی پیاری حدیث حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اس آدمی کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس چیز کی ضمانت؟ کہ جنت کے درمیان میں اسے گھر ملے گا۔ کون آدمی؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، ایک آدمی کا حق ہے لیکن وہ جھگڑا سے بچنے کی وجہ سے وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔
کہ بحث و تبحیث اور یہ جناب تھانے پھتانے اور عدالتیں اور وہاں جھوٹی گواہیاں اور وغیرہ وغیرہ، اللہ اس کو اور دیتا ہے۔ یہ چیز بہت مشکل ہے۔ حدیث میں اللہ اپنا حق چھوڑنا اور بحث تمیز سے بچنے کے لیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں جو ہوں ذمہ دار ہوں، زعیم ہوں اس شخص کے لیے لمن ترک الکذب ان کان مازحا، کہ جو آدمی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، مذاقاً بھی جھوٹ نہیں کرتا، مازحن کہ جھوٹ بولنا اس کو چھوڑتا ہے، تو اس کو میں جنت کی خوشخبری، جنت میں ایک گھر لینے کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ آج کا دور آپ دیکھ لیجیے، جھوٹ بولنا مذاقاً کیا ہے، ارادہ کرنا، ساری عدالتیں، سارے وکیل جا کے عدالتوں میں دیکھ لیجیے، پتہ ہوتا ہے وکیل کو جب وہ مقدمہ لیتا ہے، کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا کلائنٹ جو ہے یہ واقعی جھوٹا ہے، لیکن چونکہ وہ اسے فیس دے رہا ہوتا ہے، پیسے دے رہا ہوتا ہے، تو وہ اسے بھی جھوٹ سکھاتا ہے کہ آپ نے یہ بولنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے، اور گواہوں کو بھی جھوٹ سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، اور خود بھی وہ وکیل جھوٹ بولتا ہے ساری زندگی اور حرام کھاتا ہے۔ یہاں تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو آدمی لمن ترک الکذب ان کان مازحا، کہ اگر وہ مذاقاً بھی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو ترک کر دے۔ آپ آج سارا میڈیا دیکھ لیجئے، آپ سارا سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، یہ جو بناتے ہیں لوگ یہ اپنے میڈیا، اور اس میں جھوٹ اور وہ ایسی بات، اور آگے پھیلتی ہے، آگے پھیلتی ہے، آگے پھیلتی ہے، ان سارے کو گناہ اس آدمی کے پلے پڑتا چلا جاتا ہے جو یہ سب کام کرتا ہے۔ تو بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اس آدمی کو جنت کے وسط میں گھر لے کر دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کون آدمی ہے جو اپنا حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی اور آپس میں یہ مصیبتیں پڑیں گی، وہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے؟ اور فرمایا کہ وہ شخص جو ہے یعنی مذاقاً بھی جھوٹ چھوڑتا ہے، اسے بھی میں جنت میں گھر لے کر دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا بِبَیْتٍ فِی اعلی الجنہ، کہ سب سے اوپر درجہ جو ہے جنت کا، وہاں گھر میں لینے کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں۔ کس کی؟ لمن حسن خلق، کہ جس آدمی کے اخلاق بہترین ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے وزنی چیز جو قیامت کے دن ہوگی وہ انسان کے اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق۔ اللہ اکبر! ما من شیء اثقل فی میزان المومن من خلق حسن، کہ ایک مومن کے سب سے زیادہ وزنی جو ہے مومن کی جو نیکیاں ہیں قیامت کے دن جو بھاری ہوں گی، وہ انسان کا حسن خلق ہے، انسان کی اچھی عادتیں ہیں، انسان کا دوستوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا اچھا اخلاق ہے، یتیم مسکین کے ساتھ اس کا اچھا اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، لوگوں یہ مخلوق جو ہے اللہ کا گھرانہ ہے۔ کسی کا گھرانہ ہو، آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، آپ کے بچوں کے ساتھ پیار کرے، محبت کرے، یا کوئی بھی ان کے لیے کوئی چیز لے کر آئے تو آپ کو اچھا لگتا ہے نا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے، اور اللہ کو وہ آدمی پیارا لگتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق۔ تو یہ ہے چیز۔ اب بعد میں عرض یہ کر رہا تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو بد عادتیں ہیں پکڑ لیتی ہیں، وہ جاتی نہیں ہیں، تو دن رات آدمی انہی میں لگا رہتا ہے۔ یہ بات صحیح بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، انما العلم بالتعلم، کہ جو علم جب آدمی حاصل کرتا ہے
تو اس کو علم حاصل ہوتا ہے، یعنی کہیں بیٹھ کر وہ ایسی مجلسوں میں جہاں اللہ اللہ کے رسول کی اخلاق کی باتیں کی جاتی ہیں وہ ان کو اٹینڈ کرتا ہے تو لامحالہ اس کا اثر ہوتا ہے آدمی پر، جیسی بھی مجلس ہو آدمی وہ رنگ پکڑتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستی دیکھ کر بنایا کرو۔ ایک آدمی عطر فروش ہے اور ایک آدمی بھٹی دکھاتا ہے، اور جب بھٹی دکھاتا ہے تو وہاں سے چنگاریاں تو اگنی ہیں، دھواں بھی اگنا ہے، کتنی دیر اپنی ناک بند کر کے بیٹھے گا، آخر کھولنا پڑے گی تو دھواں بھی جائے گا۔ اور ایک آدمی عطر فروش کے پاس بیٹھتا ہے، خریدنے کی طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی خوشبو تو آتی رہے گی، باہر بھی آئے گا تو کپڑوں سے بھی خوشبو آئے گی۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ طبیعتیں بدلتی نہیں، انما الحلم بالتحلم، کہ علم پیدا ہوتا ہے جب آدمی کوشش کرتا ہے، کوشش سے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُؤْتَهُ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو خیر کی تلاش میں ہوتا ہے نا، کہ خیر اچھی عادتیں میرے اندر پیدا ہو جائیں تو یُؤْتَهُ، اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ جو کہنا کہ یہ عادت ہٹتی نہیں ہے، بھائی کوشش تو کرو۔ کبھی تربیت کی ہے اپنے بچوں کی، کبھی ان کو پاس بٹھا کے کہا ہے بیٹا نماز پڑھنی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ الشَّرَّ يُؤْتِهِ، جو آدمی شر سے بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ مَن يَسْتَعْفِفْ يَعْفُهُ، جو آدمی یعنی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْ، اور جو صبر اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر دے دیتا ہے۔ تو یہ کیسے اخلاق پیدا ہوں گے؟ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، اچھی مسئلوں کو اٹینڈ کرنا، درس و تدریس کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا، اور اس کے بعد اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی لگانا، یہ آدمی کی عادتوں کو بدل دیتا ہے اور یہی حسن اخلاق ہے۔ تو بات جہاں سے چلی تھی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں آپ کو فرمائی تھی۔ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں کہیں بھی تو ہو تیرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کا ڈر اور خوف۔ تو سمندروں کی تہہ میں چلا جا، آسمان فضاؤں میں چلا جائے جہاں کوئی نہیں دیکھتا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، غار میں چلا جائے اللہ دیکھ رہا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ برائی اگر ہو جائے اس کے بعد نیکی کرو، نیکی نماز پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ اس برائی کو مٹا دے گا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِحُسْنِ خُلُقٍ، کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، تیرے اندر ایسی عادات ہونی چاہیے۔ اس کا وزن سب سے زیادہ ہے قیامت کے دن ترازو میں، اس حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو یہ کہا ہے سنا ہے اللہ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری طبیعتوں میں بھی اخلاق کو سر بلند فرمائے اور ہمیں بھی جنت کا وارث بنائے۔ وآخر دعوانا